الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده، والإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والطولة شرک. عزیزان گرامی، حاضرین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے ایک صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان الرقى، بے شک رقیہ اور تمائم اور طولہ شرک. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب کتاب نے، کتاب التوحید کے مؤلف نے اس حدیث کو یہاں مختصراً بیان کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں قصہ ہے، اور اس کی تفصیل سنن نبی داؤد میں آئی ہے، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن گھر میں آئے تو بیوی کے گلے میں، بیوی کی گردن میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے زینب، ان کے گلے میں دھاگا بندھا ہوا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہارے گلے میں؟ کہا کہ خیط رقی لی فیہ، یہ دھاگا ہے، اس پر مجھے جھاڑا گیا ہے. تو فرمایا انتم آل عبداللہ اغنیاء عن الشرک، تم عبداللہ کی بیوی شرک سے بے نیاز ہو. عبداللہ کی بیوی اور بچے شرک سے بے نیاز ہیں، ہمارے گھر میں اور شرک، یہ کیسا تم نے کیا؟ جب کہا کہ یہ شرک ہے تو ان کی خاتون چونکی. کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ اس سے تو مجھ کو فائدہ ہوا. کہا کیسا؟ کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ مجھ کو اسی دھاگے پہ جھاڑتا تھا تو پھر میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ شیطانی عمل تھا. اور فرمائیے، یہ شیطان تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے حرکتیں کرتا تھا. وہ آنکھ میں انگلی ڈال دیتا تھا اور آنکھ لال ہو جاتی تھی. پھر یہودی شیطانی منتر پڑھتا تھا، شرکیہ منتر پڑھتا تھا تو شیطان ہٹ جاتا تھا اور تم اچھی ہو جاتی تھی. یہ شیطانی عمل ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھا کرو: اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، بیماری کو لے جا، ختم کر دے. واشف انت الشافی، وہ تو شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک، شفا نہیں ہے مگر تیری شفا، یعنی تیری طرف سے شفا ملتی، ایسی شفا جو بیماری کا نام و نشان مٹا دے. اور انہوں نے اس دھاگے کو توڑ کے پھینک دیا اور ازالے تکلیف کے لیے یہ دعا سکھائی. اور اسی موقع پر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان الرقى والتمائم والطولة شرک. رقیہ رقیہ کی جمع ہے اور تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور ایک چیز طولہ ہے، یہ شرک. تین چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں کو شرک کہا گیا ہے، مگر معاملے کی تفصیل ہے. جو رقیہ شرک ہے یا جس کو اس حدیث میں شرک کہا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہی رقیہ ہوگی جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں گے، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی گئی ہوگی، فرشتے کا نام، نبی کا نام، ولی کا نام لیا گیا ہوگا، ان سے دعا اور فریاد کی گئی ہوگی، یا اسی طریقہ سے شرکیہ کلمات رہے ہوں گے. تو جس جھاڑ میں اللہ کے علاوہ سے مدد لی جائے، جس رقیہ میں اللہ کے علاوہ کے نام کی دہائی دی جائے، وہ رقیہ یقیناً شرکیہ ہے. لیکن جو رقیہ اس سے پاک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے رقیہ کیا جائے، قرآنی آیات سے رقیہ کیا جائے اور صحیح احادیث معصورہ سے، تو الحمدللہ وہ رقیہ نہ شرک ہے، نہ مکروہ ہے، بلکہ مستحب یا جائز ہے. اور اس کے لیے کثرت سے دلیلیں ہیں. باب من حقق التوحید دخل الجنہ میں جس نے توحید کو متحقق کیا، پختہ کیا، وہ جنت میں بلا حساب یعنی بلا عذاب کے داخل ہوگا. پڑھا تھا بوریدہ بن الحصیب کی روایت
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، نہیں ہے رقیہ مگر نظر بد سے یا زہریلے جانور کے ڈنگ سے. یعنی رقیہ ان دو بیماریوں کے لیے شفا کا بڑا ذریعہ ہے اور جلدی شفا ملتی ہے ان دو بیماریوں میں. ویسے رقیہ ماشاءاللہ رقیہ شرعیہ اور بیماریوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے، لیکن خاص طریقے سے نظر بد میں ایک دم تیر بہدف انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے زہریلے جانور کے زہر کو اتار دیکھے. اور صحیح مسلم میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے، کننا نرقی فی الجاہلیہ، تو آپ کا کیا خیال ہے جھاڑ پھونک کرنے کے سلسلے میں؟ تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اپنے رقیوں کو مجھ پر پیش کرو، کیا جھاڑتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کون سے کلمات ادا کرتے ہو جس سے دم کرتے ہو، اس کو پیش کرو. اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے. غور کیجئے، لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں، اس جھاڑ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو. اور اس مفہوم کی روایت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھاڑا ہے، دم کیا ہے اپنے نواسوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھاڑا گیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور معوذات کے ذریعے آپ پر دم کیا. بیماری کے ایام میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس حصے میں تکلیف اور درد ہوتا تھا آپ کو، تو آپ کے دست مبارک کو آپ کے ہی جسم کے اس حصے پر، درد و الم کے حصے پہ رکھتی تھی، اور میں آیات وغیرہ پڑھ کے، معوذات پڑھ کے، اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتی تھی. تو الحمدللہ رقیہ شرعیہ جو قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور دعائے معصورہ پر مشتمل ہو، جس میں شرکیہ کوئی کلمہ نہ ہو، مستحب ہے، جائز ہے. اور پھر رقیہ عربی زبان میں ہو، ایسی کوئی زبان نہ ہو، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ ہو جس کے اندر کوئی لفظ مبہم رہے، مجہول رہے، اس کا معنی نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ شیطانی نام بھی گھسا رکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عربی زبان میں ہو بہتر ہے. علامہ ابن التین کا قول حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے رقیہ شرعیہ کو جائز بتانے کے بعد لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو رقیہ شرعیہ نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علی، اور اسی طریقے سے دعائے معصورہ، الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر نیک اور صالح آدمی کے ذریعے اگر رقیہ کرایا جائے تو انشاءاللہ ذریعہ شفا ہے. اللہ شفا عطا کرتا. آدمی موحد ہو، مومن متقی ہو، بظاہر ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، عقیدہ اور سلوک کے اعتبار سے حلال روزی کماتا ہو، پابند شرع ہو، اور شرعی رقیہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کی اذن سے مریض کو شفا ملتی. لیکن چونکہ ایسے لوگوں کا وجود کم ہے، اس لیے لوگ طب ربانی کو چھوڑ کر طب جسمانی کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اطباء کے پاس جاتے ہیں، دوا علاج کراتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے لوگوں کی طرف بھی جاتے ہیں جہاں جانا نہیں چاہیے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن ان کے لیے مسخر ہے، موکل ہے، جن تابع ہیں، ان کے تسخیر جن کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ جھاڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے یہاں کچھ کلمات اچھے بھی ہوتے ہیں، آیتوں کا کچھ ٹکڑا پڑھیں گے یہاں وہاں سے، اور بیچ میں کچھ ایسا لفظ بھی ادا کریں گے جس کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے. انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو مکمل کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حافظ ابن حجر کی فتح الباری کے حوالے سے علامہ ابن تین کا قول پیش کر رہا تھا کہ رقیہ شرعیہ نیک مومن موحد کے ذریعے الحمدللہ بیماری کے لیے تریاق ہے، شفا کا ذریعہ اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے. لیکن کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ایسوں کے پاس رقیہ کرانے کے لیے جو تسخیر جن کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے امور مشتبہ ہے اور حق اور باطل سے مرکب ان کے یہاں جھاڑ ہے. کچھ کلمات حق ہیں، قرآنی آیت کے ٹکڑے ہیں، اور بعض کچھ ایسے بھی مبہم مجہول نام ہوتے ہیں جن کو وہ اس میں ملاتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے بچہ. ایسے لوگوں کے یہاں جانا ناجائز اور حرام. جو تسخیر جن کا دعویٰ کرتا ہوں، کیا جھاڑ کرتے؟ قرآنی آیت پڑھیں گے، بیچ میں کچھ ایسے بھی الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی آپ کو نہیں معلوم. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم، ہر وہ نام جو مجہول ہو
جس کا معنی معلوم نہ ہو، اس کے ذریعے رقیہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے خطرہ ہے کہ وہ شرکیہ کلمہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، چہ جائے کہ اللہ کے علاوہ کو پکارا جائے، تو بہت بڑی بات ہے۔ رقیہ بھی مجہول ناموں سے جن کا معنی نہیں معلوم، کس زبان کا لفظ ہے پتہ نہیں، ایسے مشکل الفاظ ہیں، پیچیدہ الفاظ ادا کرتے، شیاطین کے نام ہو سکتے ہیں جن سے مدد لی جا رہی ہے، اور آگے پیچھے قرآنی آیات کے ٹکڑے بھی ملائے ہوئے لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے، تو حق اور باطل کی آمیزش ہے، حرام ہے ایسا رقیہ۔ اور علامہ ابن تین کا قول حافظ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی اہل علم نے لکھی ہے کہ جو لوگ معظم ہوتے ہیں، منتر پڑھنے والے لوگ، ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ سانپ کو فطری طور پر انسانوں سے عداوت ہے۔ اللہ رب العالمین اس موذی کے شر سے ہم کو آپ کو بچائے، بڑا خطرناک ہوتا ہے موذی۔ جب تک آدمی ہاسپٹل لے جایا گیا، دواخانے شفا خانے تک لے جایا گیا، راستے ہی میں دم توڑ دیتا، اکثر آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، انا للہ، اللہ تعالیٰ شر سے بچائے۔ تو کہا کہ سانپ کو فطری طور پر انسان سے دشمنی، اور یہ سانپ شیطان کا دوست ہے، کیونکہ شیطان کو بھی فطری طور پر انسان سے دشمنی ہے، بنی آدم سے دشمنی کا تو اس نے اقرار ہی کیا ہے، لہذا شیطان کی سانپ سے خوب جمتی ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں سانپ ملتا ہے، نظر آتا ہے، یا گھر کے آزو بازو میں سانپ دکھتا ہے، وہ تانترک کو بلا کر لے آتا ہے، وہ اپنے شرکیہ منتر پڑھتا ہے، کچھ سنانے کے لیے شروع میں آیت وغیرہ بھی ایک دو پڑھے گا، اور بیچ کے اندر کچھ شیطانی کلمات بھی پڑھتا ہے، اور کہتا ہے نکلو، تو اس تانترک کی بات کو وہ قبول کرتا ہے سانپ، وہ نکلتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سانپ کے ڈسے کو یہ تانترک، ہم نے بعض مشرکین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لکیریں کھینچتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ سانپ کا زہر اتر جاتا ہے، شیطان سے مدد چاہتے ہیں، وہ زہر سیال بن کر کے نکل گیا جسم سے باہر، آدمی چنگا ہو گیا، زہر کا اثر ختم۔ تو بہرحال اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تانترک قسم کے، جو حق اور باطل کو ملا کر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کے پاس سے بھاگنا چاہیے، جب تک کہ آدمی مومن نہ ہو، موحد نہ ہو، صاحب ایمان صاحب تقویٰ نہ ہو، اور پورا کا پورا رقیہ اس کا شرعیہ نہ ہو، قرآنی آیات احادیث معصورہ پر مشتمل نہ ہو، اللہ کے نام اور صفاتوں سے استغاثہ اور فریاد نہ کیا گیا ہو، ایسا کوئی رقیہ جائز نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ رقیہ جائز ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ قرآنی آیات دعائے معصورہ کے ذریعے ہو، شرط ثانی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ہو، کیونکہ غیر عربی کے اندر مشتبہ کلمات اور شرکیہ کلمات کی آمیزش کا خطرہ ہے، یا اگر عربی نہیں جانتا ہے تو دوسرے زبان میں جھاڑ سکتا ہے، لیکن وہ الفاظ معلوم ہو، اس کا معنی معلوم کہ اس میں کہیں شرک کی کوئی آمیزش نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے، قرآنی آیات کے اندر بھی تاثیر اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی رقیہ شرعیہ ہوگی اور رقیہ جائز ہے۔ ان الرقیٰ والتمائم والطیولۃ شرکن کے تحت یہ گفتگو رقیہ کے تعلق سے آپ کے سامنے لائی گئی۔ تو گویا رقیہ شرعیہ قرآنی آیات اور احادیث معصورہ کے ذریعے جائز اور مستحب ہے، شرکیہ کلمات کے ذریعے شرک ہے، حرام ہے، اور اسی طریقے سے کچھ کلمات حق اور کلمات باطل ملا کر کے اگر رقیہ کیا جائے تو معاملہ اس کا چونکہ مشتبہ ہے، اس لیے یہ رقیہ بھی حرام ہے اور حرمت سے قریب تر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا والتمائم، تمائم تمیمہ کی جمع، اور یہ گفتگو ہمارے درس میں آ چکی ہے کہ سیپ موتی وغیرہ کی چیزیں، ہڈی دانت وغیرہ جانوروں کے لگا کر کے گردن میں، جانور کے بچے کے، عورت کے گلے میں ڈال دینا نظر بد سے بچنے کے لیے، مصیبت کے دفعیے کے لیے، یہ چیز علی الاقل شرک اصغر ہے، اور اگر ایمان ہو کہ یہی شفا دیتا ہے، یہی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو شرک اکبر بن جاتا ہے۔ یہ تو تمیمہ کا مسئلہ ہے جو خریزات سیپ موتی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات کا جو تمیمہ ہوتا ہے، جس کو عام طریقہ سے لوگ کہتے ہیں تعویذ، لیکن تعویذ کا لفظ نہیں آیا، تمیمہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بچوں کے گلے میں جو تعویذ لٹکاتے ہیں قرآنی آیات وغیرہ پر مشتمل، اس کے تعلق سے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض صحابہ اور بعض تابعین کے تعلق سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ قرآنی تعویذ کے لٹکانے کو درست کرتے تھے، اور حضرت
عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف خاص طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے. حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو بچہ ان کا سمجھدار تھا، جو کلمات یاد کر سکتا تھا، اس کو وہ یاد کراتے تھے، اور جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا اس کے گلے میں ایک تختی نما لگا دیتے تھے تاکہ وہ دیکھ دیکھ کر کے اس کو ایک ایک لفظ یاد کرتا جائے. وہ اس طرح کی تعویذ نہیں تھی کہ اس میں باقاعدہ پوری سورہ یاسین، پورا سورہ یوسف اور پورا توڑا اور نقشے اور نگار بنا کر کے جنتر منتر ٹائپ کا بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالنے کا، یہ کوئی عمل نہیں تھا. لیکن بہرحال سلف کی ایک جماعت، بعض صحابہ، بعض تابعین، علامہ سعید بن مسیب وغیرہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ قرآنی تعویذ کو جائز قرار دیتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عکیم اور دوسرے کئی صحابہ اور ابن مسعود کے شاگردان اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں راجح قول اور ان کے اکثر اصحاب، بلکہ متأخرین حنابلہ، قرآنی تعویذ کا لٹکانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کوئی ایسی تفصیل نہیں آئی ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے اور غیر قرآنی تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، ایسی کوئی تفصیل نہیں آئی. لہذا جو بات حق سے قریب تر ہے وہ یہی کہ قرآنی تعویذ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا. رقیہ کے سلسلے میں آپ نے فرق کیا، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اس تعویذ میں کوئی حرج نہیں جو تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہے. لہذا حدیث کا عموم بتاتا ہے کہ لٹکائی جانے والی چیز چاہے وہ قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، اس کا نہ لٹکانا ہی حق سے قریب تر ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آدمی قرآنی تعویذ یا قرآنی آیات پر مشتمل تمیمہ لٹکاتا ہے، احترام نہیں کرتا، پیشاب پیخانے پر جاتا ہے، ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے. کتنا اہتمام کرے گا، وہ کتنی مرتبہ کرے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بلیغ دیکھیے کہ آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جس پہ سے آپ مہر لگاتے تھے، جس پر محمد رسول اللہ، نیچے محمد، اوپر رسول، اسد سے ٹاپ پر اللہ لکھا ہوتا، محمد رسول اللہ. جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے. تو اللہ کے کلام کی تکریم ضروری ہے، واجب ہے. ایک آدمی لگاتا ہے تعویذ، قرآنی آیت پر مشتمل تعویذ ہے، کھول کے بھی دیکھا، چلو کھول کے دیکھا، پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ پیشاب پخانے پر بیٹھتا ہے، بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے جسم پر لٹکی ہوتی ہے. تو آپ قرآنی آیت کا احترام نہیں کریں گے، وہ آپ کے لیے ذریعہ شفا بھی نہیں بن سکتا. تو یہ اتنا اہتمام آدمی سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے عمومی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مطلق حدیث ہے، قرآنی تعویذ کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. اس لیے حق سے جو بات قریب تر ہے اہل علم کے وہ یہی ہے کہ قرآنی تعویذ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے، اور اسی میں انشاءاللہ ہمارے دین کی اور ایمان کی حفاظت ہے. یہ تعویذ کے تعلق سے بات تھی. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم جس طریقے سے قرآن مجید کی آیت سے دم کرتے ہیں، اگر قرآنی آیت کو لٹکاتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ اولاً تو آپ نے دیکھا کہ ایک دم کرنا ہے مریض کے جسم پر، اور ایک چیز ہے کہ آپ لکھتے ہیں، اس میں صرف رقیہ نہیں ہوتا، آیت نہیں ہوتی، آپ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں. کاغذ بھی مخصوص رنگ کا ہونا چاہیے، اس پہ روشنائی مخصوص رنگ کی ہونی چاہیے، زعفران سے ہونا چاہیے، اس طرح کے کالے دھاگے میں ہونا چاہیے، چمڑے پہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں آخر کیا مطلب ہے، کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کر کے جب تعویذ بنے گی تو اس کو فائدہ ہوگا. تو صرف رقیہ نہیں ہے، وہ رقیہ کے اندر ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی، اور یہاں کچھ چیزوں کو ملا کر کے کام کیا جاتا ہے. لہذا اس کا حال اس رقیہ کرنے والے کی طرح لگ رہا ہے، قریب تر معلوم ہوتا ہے، جس کی رقیہ میں کوئی حق کے کلمات بھی کچھ ہوں اور کچھ باطل کے بھی کلمات ہوں، دونوں کو ملا کر کے تانترک جس طریقے سے رقیہ کرتا ہے اور وہ ناجائز ہے، تو اس طریقہ کا خطرہ یہاں بھی بنتا ہے، خطرہ بنتا ہے. اس لیے حق اور ثواب اور درست انشاءاللہ تعالی یہی قول ہے کہ رقیہ چاہے وہ تعویذ تمیمہ چاہے قرآنی آیات ہی پر کیوں نہ مشتمل ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے اور بچوں کو دم کر دینا چاہیے، لیکن لٹکانا نہیں چاہیے. اور صبح شام کی جو اوراد وظائف ہیں، مخصوص حالات کے جو اوراد و وظائف ہیں، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. اور اگر وہ دم نہیں کر سکتے یا عورت اپنے جسم پہ دم نہیں کر سکتی تو آپ اس کو دم کیجئے، لیکن تعویذ سے پرہیز کیجئے. یہ رقیہ کے تعلق سے بات تھی. اور تیسری بات جو فرمائی گئی اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں، الطولۃ الشرک. یہ طولہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے خود پوچھا گیا، روایت حاکم اور ابن حبان کی ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، حضرت ابن مسعود کی کنیت تھی
ابو عبد الرحمن کہا کہ یہ رقا اور تمائم تو ہم نے سمجھا، یہ تیولہ کیا ہے؟ کہا شیء یصنعہ النساء یتحببن الی ازواجہن، کہا یہ ایک شے ہے جس کو عورتیں کرتی ہیں اپنے مرد سے محبت پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ یہ محبت لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی دوسری مجلس میں باذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔